أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين صدق الله مولانا العظيم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے، پوچھئے ان سے کہ کس کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں۔ قل للہ، کہہ دیجئے کہ یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے لکھ لیا ہے اپنے اوپر مہربانی کو، رحمت کو۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، البتہ اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جو لوگ نقصان میں ڈال چکے اپنی جانوں کو، وہی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے قرار پکڑتا ہے رات میں اور دن میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے علاوہ میں کسی کو معبود بناؤں، مددگار بناؤں؟ کون اللہ؟ جو فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہو یطعم، وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور اس کو نہیں کھلایا جاتا۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے حکم ماننے والوں میں سے ہو جاؤں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور تو ہرگز شرک کرنے والوں میں سے مت ہونا۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی۔ ہمارا جو سورہ انعام گزشتہ ہفتے ہی شروع ہوا اور اس کا ایک ہی رکوع یا ایک دو رکوع ہوئے ہیں، تو سورۃ الانعام کا جو حصہ ہم نے پڑھا، میں نے ابتدا میں جو حضرات یہاں رہتے ہیں ان کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ جب سے تفسیر کا ہمارا سلسلہ شروع ہوا ہے، سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر یہ پہلی صورت ہے جو مکی صورت ہے۔ سورہ فاتحہ بھی مکی صورت ہے، لیکن سورہ فاتحہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد اور مناجات کی ایک کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں اور تلقین کی گئی ہے دعا کی، اسی پر مشتمل وہ صورت ہے۔ بہت سارے معانی اس کے اندر پوشیدہ ہیں، بلکہ کہتے ہیں لکھنے والوں نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ البقرہ میں آ گیا ہے اور سورۃ البقرہ کا بھی خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں۔ تو بہرحال سورۃ الفاتحہ کو چھوڑ کر اگر دیکھا جائے تو یہ پہلی مکی صورت ہے، اور مکی صورت کی خاصیت میں بتا چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں خطاب عموماً مشرکین مکہ سے ہوتا ہے، اس لیے کہ مکہ میں یا ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ یہودیوں اور نصرانیوں سے نہیں تھا۔ مکہ میں کوئی یہودی نہیں تھے اور اسی طرح نصرانی نہیں تھے۔ یہ سارا سابقہ ان لوگوں سے ہجرت کے بعد مدینے میں پڑا ہے۔ مدنی صورتوں میں احکامات دیے گئے، مدنی صورتوں میں تعلیمات دی گئی، مدنی صورتوں میں خطاب اہل کتاب سے ہے۔ مکی صورتوں میں کوئی احکامات نہیں، کوئی تعلیمات نہیں، صرف توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت کو ابھارا گیا ہے، اور مشرکین مکہ کو بارہا اللہ کی قدرت کے دلائل پیش کر کر کے اللہ کی توحید کو قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گزشتہ جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس میں آپ کو ذہن میں ہوگا یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آسمان سے کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب لے کر آ جائے، پوری قرآن،
ایک پورا ایڈیشن ہو اور اس میں ہمارے نام سے خود نام لکھ کر اللہ ایک رسالہ یا مکتوب یا لیٹر یا خط بھیجے، اور اس خط میں اللہ یہ خود لکھے کہ یہ ہمارا بندہ ہے اور یہ ہماری کتاب ہے، ان کو قبول کر لیں، تو بھی ہم آپ کو قبول نہیں کریں گے۔ مشرکین مکہ نے بات کہی تھی۔ تو بعض یہ کہنے لگے تھے کہ آپ ایک کام کریں، آپ سچے ہیں تو یہ قرآن کی کیا ضرورت تھی، اور ہمارے ہی درمیان سے ایک انسان کی کیا ضرورت تھی، اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ اگر اللہ فرشتہ بھیجتا تو ہم اس کی بات کو مان لیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دو باتیں اس وقت وہاں پر کہی کہ فرشتہ اگر اپنی اصل صورت میں سامنے آ جائے تو انسان اس کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا۔ اگر اصل صورت میں فرشتہ آ جائے تو انسان وہیں پر دم توڑ دے۔ انسان فرشتے کو، ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو فرشتوں کو کیا دیکھیں گے؟ فرشتے کو انسان اس کے اصل شکل میں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہرحال دیکھا ہے، اللہ نبیوں کو جو قوت جسمانی و روحانی دیتا ہے وہ عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ جسمانی و روحانی قوت اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ یہ جو وحی ہے اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امانت کو ہم نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پہلے پیش کیا تھا، لیکن وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے، اس کو تو اس نادان انسان نے اٹھا لیا ہے۔ اور کتنا وزن ہوتا تھا یہ وحی کا، کیسی وحی ہوتی تھی پتہ ہے آپ کو؟ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگا بیٹھا تھا، میرا پیر آپ کے قدم مبارک کے ساتھ ملا ہوا تھا، اچانک وحی کا سلسلہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک میرے پیر کے اوپر اس طریقے سے آ گیا، یعنی آپ کی ران حضرت زید کے پیر پر پڑ گئی اور وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر مبارک اس قدر بھاری ہو گیا اور اس قدر وزنی ہو گیا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے پیر کی ہڈی چور چور ہو جائے گی اس وزن سے۔ یہ وحی ایسی ہوتی تھی۔ ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے اس کی ہیبت طاری ہوتی نہیں ہے۔ ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے دل کی دنیا میں لرزہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر دل کی دنیا میں لرزہ کب پیدا ہوگا؟ جب اس کو سمجھیں گے، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارے سامنے قرآن کا جو حصہ پڑھا جا رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے کیسے ڈرا رہے ہیں، تب آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے نا۔ جنہوں نے اللہ کے رسول تلاوت کر رہے ہیں، جن گزر رہے ہیں، چلتے چلتے قرآن ان کے کانوں میں پڑ گیا تو دلوں کی دنیا ان کی ایسی بدلی کہ جنوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہیں کھڑے ہو کر سنتے رہ گئے، اپنی قوم میں جا کر ایسی تعریف کرنے لگے، واہ واہ ایسا کلام سنا ہے کہ آج تک ایسا کلام نہیں تھا، ایسا کلام سنا ہے کہ دل کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تو سمجھے تب نا، تو یہ کلام ایسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے کو کیوں نہیں بھیج دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ اگر فرشتہ اصل شکل میں بھیجتے تو وہی معاملہ پورا ہو جاتا، کوئی فیصلہ نہیں، جگہ پر ختم ہو جاتے۔ اور اگر انسان کی شکل میں بھیجتے فرشتہ تو پھر وہی مسئلہ رہتا، ارے بھائی تم انسان ہے نا، تم کو کہیں کو بھیجے، کسی ایسی مخلوق کو بھیجنا تھا جو ہم میں سے نہیں ہے، وہی مسئلہ پھر سے رہتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ کم بخت جو تمہیں ستاتے رہتے ہیں اس سے دل برداشت نہ ہو، دل پر بات نہ لے۔ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ہیں شاید ہی کوئی نبی ہو، بلکہ کوئی نبی نہیں ہے ایسا گزرا جس کو اس کی قوم نے نبوت اور دعوت کے کام کی وجہ سے ستایا نہ ہو۔ تو کام کرتے رہنا ہے، دل پر نہیں لینا ہے اور اپنے کام میں لگے رہنا ہے۔ اور مشرکوں کو اسی طرح اللہ تعالیٰ دلائل سے سمجھا رہے ہیں۔ آج جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھی کیا پیارے انداز میں فرما رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ یہ آسمانوں میں کیا کیا ہے؟ بہت کچھ ہے آسمانوں میں،
ستارے ہیں، سیارے ہیں، اور فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، عرش ہے، اور لوح محفوظ ہے، اور پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں، اسپیس میں کتنی مخلوقات ہیں ہم نہیں جانتے۔ ہر سیارے میں اب تو یہ لوگ کہنے لگے ہیں کہ کچھ سیارے ایسے ہیں جہاں زندگی پائی جاتی ہے۔ چاند کے اوپر پلاٹنگ شروع ہو گئی ہے، زمین پہ رہنے والے بہت سے لوگ چاند کے پلاٹس خرید رہے ہیں، اس کی زمین اپنے نام پہ کر رہے ہیں۔ ایک ایکٹر کو جو ہے آسٹریلیا کے کسی اس کے فین نے چاند کا ایک ٹکڑا جو ہے تو خرید کر دے دیا ہدیے میں، گفٹ میں۔ تو چاند پر بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کس کا ہے؟ آسمانوں میں پیدا کیا ہوا اللہ کا ہے۔ اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ زمین میں کیا ہے؟ زمین میں کیا ہے؟ زمین میں کیا نہیں ہے؟ زمین میں کیا نہیں ہے؟ ہر چیز زمین میں ہے۔ پانی زمین میں ہے، پٹرول زمین میں ہے، اناج زمین میں ہے، معدنیات زمین میں ہے، کیا نہیں ہے؟ کیمیکل زمین میں ہے، ہیرے موتی جواہرات ساری چیزیں زمین میں ہیں۔ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں، ہماری زندگی کے بقا کے لیے جتنے ریکوائرمنٹس ہیں وہ سب زمین ہی میں تو ہیں۔ تو یہ سب کس کے ہیں؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا، یہ کس کے ہیں سب؟ اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے کہ کہہ دو اللہ نے۔ یہ ایسا انداز کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تو جانتے ہی ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ سب یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ کس کا ہے؟ اوپر والے کا ہے، ایشور کا ہے۔ وہی سب سے بڑا ہے بھئی، اوپر بیٹھا ہوا۔ کافر سے کافر، کٹر سے کٹر بھی رہے گا تو ہنگامی حالت میں اس کی زبان پہ کیا آتا ہے؟ ارے بھئی اوپر والے کی کرپا ہے، سب ایشور کا ہے، سب اوپر والے کا ہے، اوپر والے کی دیا ہے۔ مانتے سب ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن بنا کر رکھ دیا ہے ہزاروں۔ تو اللہ نے ان کے جواب کا انتظار نہیں کیا، بلکہ کہا کہ کہہ دو اللہ ہی کا ہے۔ سب کس کا ہے؟ آسمان میں ہے، زمین میں ہے، سب اللہ کا ہے۔ اور دیکھیے اللہ کتنا شفیق ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کتنا شفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے لکھی ہے اپنے ذمہ مہربانی۔ اللہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے، انسانیت کی تخلیق سے پہلے، آدم اور حوا اور پھر ان کے توسط سے اس پوری انسانیت کی تخلیق سے بہت پہلے اللہ نے اپنے عرش پر لکھ دیا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سے آگے بڑھ گئی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے غضب دونوں میں کمپٹیشن ہوا۔ کیا ہوا؟ کمپٹیشن ہوا، مقابلہ، مسابقہ ہوا، تو اللہ کی رحمت آگے بڑھ گئی اور اللہ نے اس چیز کو اپنے عرش پر لکھ دیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ دنیا میں کافر لوگ سانس نہیں لے رہے ہیں بلکہ جنت نشان زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا میں کافر لوگ جنت نشان زندگی گزار رہے ہیں۔ کیسی کیسی نعمتیں انہیں میسر ہیں کہ انہیں دیکھ کر مسلمان للچائی ہوئی نظروں سے ان کو دیکھتے ہیں کہ ایسی بھی زندگی ہوتی ہے، ایسے بھی گھر ہوتے ہیں کہ گھر کے آپ کے ٹیرس پر ہی آپ سوئمنگ پول بھی ہے اور ہیلی پیڈ بھی ہے اور پتہ نہیں کیسی کیسی سہولتیں ہیں، آپ دوست گاڑیاں ہیں، سمندر کے نیچے سے راستے بنے ہوئے ہیں اور آسانی کے ساتھ اس سے گزر رہے ہیں، اور کیسی کیسی جنتیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ شفیق نہیں ہوتے تو کوئی ایک نافرمانی کرنے والا بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس دنیا میں سانس نہیں لے سکتا، لیکن اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ دیا۔ اللہ کے اندر انفعالی کیفیت نہیں ہے، یعنی ریئیکشن کی کیفیت نہیں ہے کہ بندہ کچھ غلط کرے گا تو اللہ فوراً اس کا جواب، اللہ مہلت دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ ہاں، بے خبر نہیں ہے اللہ، بے خبر نہیں ہے اللہ، غافل نہیں ہے اللہ، سب کچھ سننے اور جاننے والے ہیں، لیکن اللہ مہلت دیتے، ڈھیل دیتے۔ کیا دیتے ہیں؟ ڈھیل دیتے۔ اور ڈھیل دینا کس کو کہتے ہیں؟ پتنگ اڑائے؟ پتنگ نہیں اڑائے۔ پتنگ اڑاتے ہیں تو سامنے والی پتنگ کو جب جھانسا دے کر کاٹنا ہوتا ہے تو اس کو ڈھیل دیتے، خوب ڈھیل چھوڑ دیتے۔ سامنے والا سمجھتا ارے آ گئی اپنے پاسے میں، اور جیسے ہی وہ تھوڑا آگے بڑھا اس ڈھیل کو ایسے کھینچ دیتے کہ وہ پھر یہ گئی اور وہ گئی، بس ہوا میں تیرتے ہوئے نیچے جاتی ہے، اور بچے چیخ پکار کر کے ہنگامہ کر کے اس کا تیا پاچا کر ڈالتے۔ برابر ہے؟
تو اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے۔ اگر بندہ شراب پی رہا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ حرام کاری کر رہے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کسی کا حق مار رہے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کسی سے کوئی اجرت لے رہے ہیں، کام کروا رہے ہیں اور اجرت اس کی پوری نہیں دے رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کسی سے کام لے رہے ہیں، اس کا محنتانہ اس کو نہیں دے رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہر چیز پہ اللہ باخبر ہے، لیکن اللہ نے رحمت لکھی ہوئی، اللہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کب تک ڈھیل دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن اللہ تم کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن۔ دنیاوی زندگی میں چھوٹ ہے، ایمان کا موقع ہے، جب تک سانس چل رہی ہے باز آ جائے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی تلافی کر لے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان قبول کر لے۔ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، سانس ختم چانس ختم۔ پھر اگر غرغرہ لگ جائے، سکرات اور نزا کی کیفیت طاری ہو جائے، اس وقت بندہ چاہے گا کہ اب میں ایمان لاؤں، اب میں توبہ کروں، تو نہ اس وقت کی توبہ قبول، نہ اس وقت کا ایمان قبول۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا قیامت کے دن۔ لا ریب فیہ، کون سا دن؟ قیامت کے دن کون سا؟ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، آ کے رہے گا۔ اللہ نے اس کا وقت طے کیا ہوا ہے، وہ اپنے وقت پر برابر آئے گا۔ اور وقت کیا ہے؟ اللہ ہی کو معلوم۔ قیامت کب آئے گی؟ کب آئے گی قیامت؟ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، حتیٰ کہ پیغمبروں کو بھی نہیں معلوم، اللہ کے رسول کو بھی نہیں معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی علامتیں بتا دی ہے کہ قیامت کے ظہور سے پہلے یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یوں ہوگا اور یوں ہوگا، اس کی علامتیں آپ نے بتا دی، لیکن ایگزیکٹ کون سا وہ ٹائم ہوگا، کون سا سن ہوگا، اور یہ چیزیں نہیں بتائی گئی۔ اللہ نے قرآن میں خود کہا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس۔ کس کے پاس ہے؟ ہاں، صرف اللہ کے پاس۔ تو ایک دن آئے گا کہ اللہ جمع کرے گا قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جو لوگ نقصان میں ڈال چکے اپنی جانوں کو، وہ ایمان نہیں لاتے۔ بھئی جس کو آخرت کی فکر نہیں، جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں، جس کو اپنے انجام کی فکر نہیں، ایسے ہی لوگ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال کر پھرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے ہوئے ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آرام پکڑتا ہے زمین میں۔ ٹھہری ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمانوں میں اور زمین میں، دن اور رات میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے۔ تو متحرک نہیں ہے کہ اللہ کا، سب اللہ کے۔ حرکت کرنے والی چیزیں بھی اللہ کی ہے اور ٹھہری ہوئی چیزیں بھی اللہ کی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے کیا کسی کو بناؤں اپنا مددگار اللہ کے علاوہ، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ کافروں نے دیکھا، تھوڑا آپ ادھر متوجہ ہوں گے پلیز، میرا دماغ آپ کی وجہ سے بھٹک رہا ہے، تھوڑا کنسنٹریشن میرا ڈائیورٹ ہو جا رہا ہے، درس ادھر ہو رہا ہے اور آپ پورا ادھر بیٹھے ہوئے ہو۔ درود شریف پڑھیں۔ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تو کہہ دے غیر اللہ اتخذ ولیہ، کیا اور کسی کو بناؤں اپنا مددگار، فاطر السماوات والارض، اللہ کو چھوڑ کر جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ کفار آئے اللہ کے رسول کے پاس، کہا کہ دیکھو یہ تم جو نئی بات لے کے آگے، یہ نئی بات نے پورا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، پتہ نہیں کیا بات بولتے ہو، تمہاری بات قبول کرتے ہیں کہ وہ ماں سے ٹوٹ جا رہا، باپ سے ٹوٹ جا رہا، ماں اکیلی روتے پڑ رہی، انہیں اکیلا جو ہے تو ادھر ادھر بھٹک رہا، یہ فالتو کی کیا نئی بات لے کے آگے تم؟ ایک کام کرتے تم ہمارے معبودوں کی تھوڑی بات سن لیا کرو، ہم تمہارے خدا کی بات سن لیا کریں گے، گاڑی چلا لیں گے، اختلاف مت پیدا کرو، یہ چپ نیا دین لے کے آؤ مت۔ کون بولتا تھا ایسا؟ کفار آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو
کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ کون؟ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں لفظ اللہ نے فاطر استعمال کیا ہے۔ خالق بھی آ سکتا ہے، بدی بھی آ سکتا ہے، صانع بھی آ سکتا ہے، بہت سے الفاظ ہے۔ فاطر کہتے ہیں ایسا پیدا کرنے والا جو who can create without any specimen، جو بغیر کسی سابقہ مثال کے کسی چیز کو پیدا کرے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو کیا پہلے سے کوئی انسان کی شکل موجود تھی؟ نہیں تھی۔ لوگ آج کل روبوٹ بنا رہے ہیں، لیکن روبوٹ کیسے بنا رہے؟ ہاتھ پیر پورے انسان کی شکل کے بنا رہے۔ دماغ ہے، برین ہے، انسان کا برین اللہ نے جو پیدا کیا اسی کو دیکھ کر ویسا مصنوعی برین بنا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کیسا پیدا کرنے والا ہے کہ اس کے سامنے پہلے سے کوئی نمونہ نہیں ہے، لیکن اللہ پیدا کرنے والا۔ آسمان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، کتنا وسیع و عریض آسمان ہے، غور کریں، لیکن کہیں ایک تو بھی ستون ہے؟ ہم 10 بائی 10 کا اگر چھت بنانا چاہتے ہیں تو اس پہ کتنے کم سے کم 4 کالم تو ہونا، درمیان میں بھی لگا دیتے کچھ لوگ، اور ان کالم کو مضبوط کرنے اور چھت اس پر ٹکنا بول کے سلاب ڈالنے کے بعد 20 دن سے پہلے تو وہ لکڑیاں نکالتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان کیسے پیدا کیا؟ سوچیں آپ، یہ پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر ٹھہرایا ہوا ہے۔ کس پر ہے یہ سب؟ ہم کس پر ہیں؟ پانی پر ہے۔ آپ بور مارتے ہو تو پانی کہاں سے آتا ہے؟ کوئی جن بیٹھا ہوا ہے کیا نیچے؟ 100 فٹ پہ، 200 فٹ پہ، 250 فٹ پہ پانی لگ جاتا ہے، تو زمین کس پر ہے؟ پانی پر ہے۔ اور یہ زمین جو سورج کے گرد گردش کر رہی ہے ہزاروں کلومیٹر کی رفتار سے، کبھی محسوس ہوتا ہے؟ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ گردش کر رہی ہوگی؟ ہلکا سا اگر جھٹکا آ جائے ارتھکویک کا، زلزلے کا، تو پورے مکانات تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ استقرار کون دے رہا ہے؟ یہ جو اللہ نے کہا نا کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ دن اور رات میں ٹھہرا ہوا ہے، یہ ہے کس کا ہے یہ سب؟ تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کہ یہ کیا نیا فارمولہ لے کر آ گئے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو جو ہے اپنا مددگار بناؤں گا، جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ کون ہے تمہارے؟ ان کو پوچھنے، کم وقت ان کے آٹے کے تو بنا کے خود لے کے چلتے ہو سفر میں، جب تک کھانا ساتھ میں رہتا ہے وہ کھانا کھاتے رہتے، جب کھانا ختم ہو گیا تو اسی بھگوان کو توڑ کے پھر کھانا شروع کر دیتے ہو۔ یہ بھی کوئی ہے؟ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا وہ اصل مالک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ وہ یطعم، وہ کھلاتا ہے، کھایا نہیں جاتا ہے۔ ولا یطعم، اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ اللہ کو کھلاتا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی ہے رزاق، رزق کا دینے والا، ذو القوۃ المتین، زور آور، زبردست ہے اللہ تعالیٰ رزق دینے والا۔ کیسا رزق دینے والا؟ رات میں بولے انہوں نے، بولے یعنی کل کی بات میں مغرب کے بعد کی کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دعوت کرنا چاہتا ہوں پوری انسانیت کی، بلکہ پوری مخلوقات کی۔ کہا کہ نہیں کر سکو گے، اللہ خواہش ہے میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اچھا دیکھ لو، یہ بھی شوق پورا کر لو، اگر شوق ہی سر میں سمایا ہے کر کے دیکھ لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظم کیا، انتظام کیا، کئی دنوں تک تیاری کی، اور اس کے بعد پھر شروعات کہاں سے کی جائے؟ کہا کہ سمندری مخلوق سے۔ ایک ہی مچھلی نے جتنی تیاری کی تھی ہضم کر گئی، ڈائجسٹ، اور پھر مطالبہ حل من مزید، اور بھی ہے کچھ، اور بھی ہے؟ کہا کہ بھائی یہ کون سا ہے؟ اب کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ ایک وقت میں تھک گئے، اللہ تو روزانہ 3 ٹائم کھلاتا ہے مجھے ایسا کھانا جو تم ایک ٹائم نہیں کھلا سکے، اللہ 3 وقت کھلاتا ہے اور تم ایک وقت نہیں کھلا سکے ہو، تو کھلانے والا کون ہے؟ یہ تو معبودوں کو کھا جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور بعد میں خود ہی غائب کر دیتے ہیں۔ ایک ہی چادر گھومتی ہے، وہ دکان والا باہر بیٹھتا، وہاں سے مزار پہ جاتی، مزار سے دکان پہ آتی، دکان سے مزار، مزار سے دکان، بیچ میں نکھٹو ہم لوگ بنتے رہتے، خریدنے والے جاہل، ہے نا؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم،
کہہ دے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے حکم ماننے والا میں بن جاؤں۔ اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، تو ہم اور تم کس قطار میں ہیں؟ ہم اور تم کس قطار میں ہیں؟ تو سب سے پہلے حکم ماننے کا تو اللہ نے اپنے رسول کو بھی حکم دے، تو ہمیں بھی تو حکم ماننا پڑے گا۔ لیکن ہے کیا ہماری زندگی اس نہج پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے زندگی؟ آپ کو کیا پسند تھا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ لفظ، یہ قرآن کی آیت یاد کر لو، آج اس کے معنی سمجھ لو، ذہن میں بٹھا لو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کو مانتے ہو اور اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے؟ آپ کے ہر چیز کی پیروی کرنا۔ آپ کے چہرے مبارک پر داڑھی تھی تو ہم داڑھی رکھیں گے، اگر داڑھی نہیں رکھ رہے تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کر رہے۔ ہم اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کر رہے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت نہیں، ہم اللہ کو نہیں مان رہے ہیں۔ بات تو یہی ہوئی نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز نہیں چھوڑتے، بلکہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا، تھوڑا سا بھی ٹینشن کا معاملہ ہوتا یا اہم مسئلہ درپیش ہوتا تو حدیث کی کتابوں میں آتی ہے بات کہ آپ دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آتے۔ کہاں آتے تھے؟ ہماری کیفیت ہے یہ کیفیت بنانے کی ضرورت ہے۔ میرے حال فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے حکم ماننے والا بنوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تو ہرگز مت ہونا شرک کرنے والوں میں سے۔ نبی سے کہا جا رہا ہے، نبی کبھی شرک کر سکتے ہیں؟ گویا ہم سے کہا جا رہا ہے، نبی کے توسط سے، نبی کے ذریعے سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے مت ہونا۔ اور شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے علم میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا مطلب یہ کہ کسی کو خدا سمجھنا، جیسے کرسچن لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، اور یہ کافرین کتنے معبود ہیں؟ ہر پتھر کے نیچے شنکر ہے نا؟ تو وہ، اور اللہ کے علم میں کسی کو شریک کرنا، مثلا یہ سمجھنا کہ جیسے مثال کے طور پر یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے غیب کا علم حاصل تھا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جتنا علم اپنے نبی کو دیا تھا اتنا ہی علم حاصل تھا، یقیناً 100% اور 100,000 مرتبہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت سے بڑھ کر علم حاصل تھا، لیکن بہرحال اتنا علم تھا جتنا اللہ نے دیا۔ پورا جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو جائے گا، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کو حاصل ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ تو اب بتاؤ، نبی کو علم حاصل نہیں ہے اور ہم طوطا لے کر روڈ پر بیٹھ کر بھکاری کم بخت کہیں کا خود کے جو ہے تو 3 وقت کے کھانے کا محتاج تبھی تو نالی کے کنارے پہ طوطا لے کے بیٹھا ہے اور وہ قسمت بتاتا ہے، اور جا کے ہم نکالتے فال، اور انہیں جو بولا وہ سمجھ لیتے کہ یہ صحیح ہے۔ تو یہ شرک نہیں ہوا؟ حرام ہے جنت شرک کرنے والوں پر۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے یا نہیں ہے؟ ارے بھائی، ایک بادشاہ ہے، بادشاہ نے کچھ قانون بنائے اور اس کی رعایا یا اس کے دربار کے لوگ، درباری لوگ ان قانون کو توڑنے لگ جائے تو بادشاہ ناراض ہوگا، سزا بھی دے گا، لیکن بہرحال جان سے تو نہیں مارے گا، ہو سکتا ہے بہت زیادہ سنگین کر دیں۔ لیکن اگر بادشاہ کے محل کے اندر درباری لوگ ایک کام یہ کرنے لگے کہ کسی بھنگی کو لا کر بادشاہ کے تخت پہ بٹھانے کی پلاننگ کرنے لگ جائے، کسی بھنگی کو لا کر بادشاہ کو ہٹا کر بادشاہ کے تخت پر بھنگی کو بٹھانے کی پلاننگ کرنے لگ جائے، اور بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ بھئی انہیں میری کرسی پر سے مجھے ہٹا کر دوسرے کو بٹھانے کی سازش کر رہے، تو کیا کرتا انہیں؟ معاف کرتا گردن اڑا دیتا؟ نہیں اڑاتا، اور اگر نہیں اڑایا تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ ارے بھائی، تیری تخت کو، تیری سلطنت کو، تیری کرسی کو، تیرے اقتدار کو، تیرے پاور کو ایک بھنگی کو لا کے بٹھا رہے،
برداشت نہیں کر سکتا بادشاہ، باقی اس کے کتنے بھی قانون توڑے برداشت کر سکتا۔ وہ اللہ جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا، وہ اللہ جو زمینوں کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا پیدا کرنے والا، رزق کا دینے والا، آسمانوں سے بارش اتارنے والا، زمین میں ہوائیں چلانے والا، سبحان اللہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے، کیسے برداشت کرے گا؟ کبھی بھی نہیں برداشت کرے گا۔ کسی کو اللہ کے علم کے برابر قرار دینا شرک ہے، کسی کو اللہ کی صفات میں شریک کرنا۔ رزق دینے والا کون؟ کون؟ بولیے، رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ زندگی دینے والے کون؟ موت دینے والے کون؟ بیماری دینے والے، شفا دینے والے۔ اب اگر اس کے بعد بھی میں شفا حاصل کرنے کے لیے کسی پیر، فقیر یا بزرگ کے پاس جا کر نذرانے چڑھاتا ہوں، اور وہاں جا کر دھاگے یا تالے مار کر آتا ہوں، یا وہاں جا کر بکرے کاٹ کر آتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اس نذرانے کی وجہ سے یہ بزرگ خوش ہو جائیں گے اور دعا کر دیں گے، کیا ہو گیا؟ ارے بھائی، بھنگی کو بٹھائے جیسی بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اللہ کے ولی ہے، لیکن ہے تو اللہ کے پیدا کردہ ایک غلام۔ اللہ کے رسول اپنے آپ کو تو غلام کہلائے، عبد کہلائے، اور یہ اولیاء اللہ کو ہم جو ہے اتنا مقام دے دیں؟ یقیناً وہ ہمارے آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دل کا سرور ہے بزرگان دین، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اللہ کی صفات میں ان کو شریک کریں، ان سے مانگنے لگ جائیں، ان کے مزاروں پہ جائیں۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ اللہ کے رسول نے صرف 2 مسجدوں پر جانے کی اجازت دی ہے سفر کر کے دیکھنے کے لیے، ایک مسجد حرام مکہ اور مدینہ کی، اور دوسرے مسجد اقصیٰ۔ اس کے علاوہ کسی تیسری مزار پر یا مسجد پر یا درگاہ پر خاص طور پر اس کی زیارت کے لیے جانا شرک ہے، منع ہے، نہیں جا سکتے۔ یہ ہے اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے علم میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی قدرت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کوئی ہنگامہ ہو گیا، کچھ مصیبت آ گئی، کوئی پہاڑ ٹوٹ گیا، اور بھائی وہ انہوں ناراض ہو گئے تھے اس لیے دیکھو کیا کرامت ہے، انہوں نے کر دی ایسا، نہیں کرنا ان کو ناراض۔ گئی بھینس پانی میں، کیا ہو گیا؟ یہ شرک ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، اور اسی اتباع اور اللہ کی محبت کو اللہ ہمارے لیے وسیلہ نجات بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ کل پڑھیں گے۔ ان پڑھ شخص نے دوران نماز کوئی آیت سیکھ لی۔ اگر کسی ان پڑھ شخص نے اپنی نماز شروع کی، پھر نماز کے دوران ہی وہ کم از کم ایک آیت پڑھنے اور یاد کرنے پر قادر ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک آیت بھی پڑھنے پر قادر ہو گیا، کسی کو آتا نہیں تھا قرآن پڑھنا، بالکل ہی نہیں آتا تھا، اور وہ بس اپنا کھڑے رہ رہا ہے خاموش، اور رکوع کی حد تک رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، لیکن نماز کے دوران ہی بار بار سننے سے اس کو کوئی آیت یاد ہو گئی، اور یاد ہونے پر پڑھنے پر قادر ہو گیا تلاوت پہ، تو اب اس کی نماز فاسد، اب اس کو نماز دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ان پڑھ کو یاد ہو جائے تو نماز فاسد ہوتی۔ یہاں تو جس کو نماز میں جس کو صورتیں یاد ہوتی ہے، میں نے غور کرا کہ سورہ فاتحہ کی 2 یا 3 آیتیں نہیں ہوتی، رکوع میں چل جاتے، کیسی نماز پڑھتے بھائی؟ ہے کچھ لوگ نماز ہی نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندو، سورہ فاتحہ پورا پڑھا کرو اور اس کے ساتھ ضم سورت ملاؤ، نماز نہیں ہوتی۔ میں دیکھتا ہوں لوگ رکوع رکعت باندھے، اور میں نے گننے کی کوشش کیا کچھ احباب کو، 2 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین بولنا نہیں ہوتا ہمارا، الرحمن الرحیم تک پہنچتے نہیں کہ موصوف رکوع میں ہے کوئی، بس ایسے نہیں ہوتا ہے۔ نماز پورے اطمینان سے پڑھو، 1000 رکعت پڑھو بے ترتیبی کے ساتھ، 2 رکعت پڑھو ترتیب کے ساتھ، وہ 2 رکعت انشاءاللہ ترازو میں ان 1000 رکعتوں کے پلڑے کو اوپر اچھال دے گی،
اور یہ 2 رکعت نیچے چلے جائے گی انشاءاللہ۔ نماز کیسی ہونی چاہیے؟ تعداد مطلوب نہیں ہے اللہ کو، اللہ کو تعداد مطلوب نہیں ہے، اللہ کو معیار مطلوب ہے۔ اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ معیار مطلوب ہے۔ کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ 2 رکعت پڑھے، سکون سے پڑھے، اطمینان سے پڑھے، اس استحضار کے ساتھ پڑھے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اس استحضار اطمینان کے ساتھ۔ 12 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 پڑھے، اچھی پڑھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔